شفا نہ ہوئی۔ اس کو معلوم پڑا کہ بہار میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام شاہ منیری بہاری ہے، بڑے کامل ولی ہیں، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب اس نے وہاں سے قصد کیا فوراً حضرت کی بارگاہ میں ایک مولانا رہتے ہیں جو حضرت کے خادم ہیں، مولانا مظفر، انہوں نے عرض کیا کہ حضور فیروز شاہ تغلق آتا ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دو۔ جب وہ خانقاہ کے قریب آیا آپ اٹھے، والدین کی قبر پہ چلے گئے۔ حضرت مخدوم بہاری اٹھتے ہیں، والدین کی قبر پہ چلے جاتے ہیں اور آدو وظائف کرنے لگتے ہیں، وہاں پڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر فیروز شاہ تغلق خانقاہ میں تشریف لاتا، خانقاہ میں حاضر آتا ہے۔ حاضر آنے کے بعد حضرت مولانا مظفر اس کی ضیافت میں، اس کی مہمان نوازی میں گھر سے سالن منگواتے ہیں، کھانا منگواتے ہیں۔ کھانے میں چڑیا کا گوشت آتا ہے، کھانے میں چڑیا کا گوشت آتا ہے، فیروز شاہ تغلق کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو تغلق دل میں سوچنے لگتا ہے کہ اطباء نے تو مجھے چڑیا کا گوشت تناول کرنے سے منع کیا ہے، مجھے یہ گوشت کھانے سے منع کیا ہے، انہوں نے یہی گوشت میرے سامنے رکھ دیا، میں کیسے اس گوشت کو کھاؤں؟ اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ مولانا مظفر کو غصہ آیا۔ مولانا مظفر نے کہا اے پرندہ اڑ جا، وہ چڑیا جو پکی ہوئی چڑیا پلیٹ میں تھی وہ فوراً پرندہ بنی اور اڑ گئی۔ اس کے بعد خانقاہ میں کوہرام مچ گیا کہ مولانا مظفر نے کرامت ظاہر کر دی، مولانا مظفر نے کرامت ظاہر کر دی۔ حضرت مخدوم بہاری والدین کی قبر سے خانقاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ معلوم پڑتا ہے مولانا مظفر نے کرامت ظاہر کی۔ مولانا مظفر کو ڈانٹتے ہیں، اتنا ڈانٹتے ہیں کہ مولانا مظفر ڈر جاتے ہیں۔ مرید تھے، خادم تھے، سہم جاتے ہیں۔ سہم جانے کے بعد آپ جا کر چھت کے پنالے میں چھپ جاتے ہیں۔ فوراً بارش ہونے لگتی ہے۔ جب بارش ہونے لگتی ہے پنالے سے پانی نہیں گر رہا۔ حضرت مخدوم جہاں سوچتے ہیں کہ لاؤ پنالے کو صاف کر دیں، پنالے میں اپنی چھڑی سے پنالے کو صاف کرنے لگتے ہیں۔ وہ چھڑی کی نوک مولانا مظفر کے جسم پہ لگتی ہے، اس جسم سے خون جاری ہوتا ہے، چھڑی میں لگ جاتا ہے۔ حضرت مخدوم بہاری چھڑی کو دیکھتے ہیں اور فوراً مولانا مظفر سے کہتے ہیں اے مولانا مظفر باہر نکل کے آؤ۔ مولانا مظفر جب باہر نکل کے آتے ہیں مخدوم بہاری مولانا مظفر کو اپنے سینہ بسینہ فرماتے ہیں تن مظفر جاں شرف الدین، جاں مظفر تن شرف الدین، اتنا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد خانقاہ میں تشریف لاتے ہیں اور پھر گھر میں اور حکم دیتے ہیں کہ جو کچھ سالن بچا ہو اس کو لے کر آؤ۔ سالن لایا جاتا ہے، فیروز شاہ تغلق سے کہتے ہیں اے فیروز اس کو کھا۔ فیروز شاہ تغلق فوراً سالن کھانے لگتا ہے، ابھی کھا ہی رہا ہے کہ جذام غائب ہو جاتا ہے، کہ اس کا جذام کا مرض غائب ہو جاتا ہے، وہ شفا پا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی ہیں، اگر کہہ دیتے ہیں کہ یہ کھا لے ٹھیک تو وہ کھا لیتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی صفتیں ہیں، یہ اولیاء اللہ کی شانیں ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب بھی ہم کسی ولی کی بارگاہ میں جائیں، جب بھی ہم حضرت خلیق میں علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آئیں تو سچے دل سے آئیں اور ان کی بارگاہ میں آئیں اور یہ سوچ کر آئیں کہ وہاں جا رہا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا، اپنے ظاہر کو بھی اچھا کروں گا اور اپنے باطن کو بھی روشن کروں گا، ہے نا؟ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے وہاں جا رہا ہوں، دکان لگی ہوگی، یہ خریدوں گا وہ خریدوں گا۔